محترم سامعین، آج ہم بات کریں گے حیا کے متعلق کہ حیا ہمارے اور سماج اور معاشرے کے لیے کتنی ضروری ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایمان کے 60 یا 70 شعبوں سے زائد ہیں اور حیا ان میں سے ایک اہم ترین شعبہ ہے۔ فرمایا حیا ایمان کی شاخ ہے۔ جب حیا گرنے لگتی ہے تو ایمان بھی پھٹنے لگتا ہے، حیا نکلنے لگتی ہے تو ایمان بھی نکلنے لگتا ہے۔ حیا جب ہوگی تو انسان بھلائی کی طرف مائل ہوگا، نیکی کی طرف مائل ہوگا، اور یہ نیکی کیا ہے؟ جنت کی ضمانت بنے گی۔ جب ایک روایت میں آیا اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک و تباہ فرمانا چاہتا ہے تو اس کو حیا سے محروم فرما دیتا ہے۔ جب وہ حیا سے محروم ہونے لگتا ہے تو وہ کیا ہے؟ قابل نفرت ہو جاتا ہے، قابل نفرت ہو جاتا ہے، پھر باتیں بری کرنے لگتا ہے، اور جب باتیں بری کرنے لگتا ہے تو اس کا دل کیا ہے؟ سخت ہونے لگتا ہے۔ دل سخت ہونے لگتا ہے، دل سے نرمی نکل جاتی، رحم دلی نکل جاتی، رحم دلی نکل جاتی، یہاں تک کہ پھر کیا ہے؟ وہ اسلام کی زینت ہار سے محروم ہو جاتا ہے۔ حیا ایک زینت ہے، حیا اسلام کا شعار ہے۔ بے حیائی کیا ہے؟ وہ برائی کی طرف مائل کرتی ہے، اور برائی کیا ہے؟ دوزخ میں پہنچا دیتی ہے۔ بے حیائی جس شخص میں بھی ہوگی وہ کیا ہے؟ کار خیر سے محروم ہوگا، بھلے کام اس کے اندر نہیں پائے جائیں گے، بھلی عادات و اطوار اس کے اندر نہیں پائے جائیں گی۔ حیا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ پردہ کر لیں، حیا یہ بھی ہے کہ آپ بات کیا ہے؟ پاک و صاف رکھیں، اپنے کلمات کو اچھا رکھیں۔ حیا یہ بھی ہے کہ بری باتوں سے احتیاط کیا جائے۔ حیا یہ بھی ہے کہ نازیبا چیزوں کو دیکھنے سے بچا جائے۔ حیا یہ بھی ہے کہ اسلام نے غیر محرم پر نظریں ڈالنے سے جو منع کیا ہے اس سے باز رکھا جائے۔ حیا محض پردہ کر لینے کا نام نہیں ہے، حیا یہ بھی ہے کہ اپنے بڑوں سے بہتر انداز میں پیش آیا جائے۔ حیا یہ بھی ہے کہ اپنے چھوٹوں پر شفقت کی جائے۔ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں حیا کی، اور بے حیائی کی بڑی مذمتیں ہیں، بڑی وعیدیں ہیں۔ ایک شخص کے متعلق آیا کہ وہ اپنے بھائی کو یہ کہہ رہا تھا کہ تم بہت شرم کرتے ہو، اس شرم کی وجہ سے نقصان پا جاؤ گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسے چھوڑ دو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ حیا ایمان کی شاخ ہے، اس میں حیا نہیں، اس کا ایمان نہیں۔ اور قرآن مقدس میں ایک مقام پر ایک خاتون کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، کہ وہ ان میں سے ایک خاتون آئیں حیا کے ساتھ۔ تو آپ یہ دیکھیں، حیا کے ساتھ جب چلنا اتنا اللہ کو پسند ہے تو پوری زندگی جس کی حیا کے دائرے میں ڈھلی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہوگا۔ جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا، حیا صرف پردہ کر لینے کا نام نہیں ہے، چال ڈھال میں بھی حیا ہو وہ بھی حیا ہے، کردار و اخلاق میں حیا ہونی چاہیے۔ اور ایک خاتون کے متعلق آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھیں، شہید بیٹا شہید میدان میں ان کو ملا، اور وہ پردہ کیے ہوئے تھیں اس حالت میں۔ تو کسی شخص نے یہ بات کہی کہ یہ پردے کی حالت میں ہی اپنے بیٹے کو تلاش کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا اور فرمایا، کیا میں نے اپنے بیٹے کو کھو دیا تو میں اپنے حیا کو بھی کھو دوں؟ ایک مقام پر آیا، جس میں حیا ہوگی وہ با تقویٰ ہوگا، تقوی والا انسان ہوگا، پرہیزگاری پائی جائے گی، اس کے اندر نیکی ہوگی۔ اور جس کے اندر حیا نہیں ہوگی تو تقویٰ نہیں ہوگا، اور جب تقویٰ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہے؟ دل مردہ ہوگا۔ آپ دیکھ لیں، غور کر لیں، یہ تجربے اور مشاہدے کی بات ہے۔ جس کے اندر حیا ہوتی ہے اس کے اندر نیکیاں پائی جاتی ہیں، بھلائی پائی جاتی ہے، اور جس کے اندر حیا نہیں ہوتی ہے وہ نہ جانے کیا کیا کہتا ہے، کیا کیا بولتا ہے، کیا کیا کرتا ہے۔ اور بے حیائی برے کاموں کی طرف مائل کرتی ہے، برے کام جہنم میں دھکیلتے ہیں، برے کام بے عزتی و توہین کا باعث بنتے ہیں۔ بے حیائی چوری کی طرف مائل کرتی ہے، بے حیائی
بد نظری کی طرف مائل کرتی ہے، ڈاکہ زنی کی طرف مائل کرتی ہے، زنا کی طرف مائل کرتی ہے۔ یہ اتنے بڑے گناہ ہیں جس کا جواب نہیں۔ قرآن مقدس کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ شیطان تمہارے لیے برے اعمال کو ایسے پیش کرتا ہے کہ وہ تمہیں بھلے دکھنے لگتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ فیشن کے نام پہ پردہ چھین لیا گیا اور چھوٹا لباس ہو گیا، تنگ لباس ہو گیا، اسے زینت کا نام دے دیا، ماڈرن کہا جانے لگا، بے حیائی پھیل گئی، زنا کو ڈیٹ کے نام سے مزین کر دیا گیا۔ خاص طور پہ آج جو دوسرے مہینے کی 14 تاریخ آتی ہے، ویلنٹائن ڈے کے نام سے اسے مزین کر دیا گیا، اس برائی و بے حیائی کو، اور یہ لوگوں کو یہ کام بھلے لگنے لگے۔ اور آپ دیکھیں اور غور کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا یہ اس طرح کے کام اور بے حیائی اور زنا یہ کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے۔ کسی بھی مذہب میں آپ ان برے کاموں کی نسبت، مان لیجئے ویلنٹائن ڈے ایک جو تہوار سا بنا لیا ہے، اس کی ہی نسبت کسی مذہب خاص کی طرف کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ بھی ان کے مذہب میں نہیں، یہ کوئی مذہبی چیز نہیں، مذہب کے خلاف ہے۔ مگر وہی ہے جیسا ہم نے بیان کیا کہ برے کام بھی بھلے دکھنے لگتے ہیں۔ دوسرے مذہبوں میں بھی زنا کی مذمت آئی ہے اور یہاں تک کہ ان میں بھی بڑی بڑی سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ زنا یہ ہوتا ہے خلاف شرع، نکاح کے بغیر ملنا، اور اس کی دنیا ہی میں بڑی سزائیں ہیں۔ غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے کا حکم، شادی شدہ کو رجم کرنا، سنسار کرنے کا حکم۔ اب اس بات سے یہ اندازہ لگائیں آخرت میں اس کی کتنی بڑی سزا ہوگی جب دنیا میں اس کا یہ حال۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب کوئی ناگوار معاملہ ہوتا تو آپ کے چہرے سے ہی ظاہر ہو جاتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آیا، آپ قاری باپردہ پردے والی لڑکیوں سے زیادہ آپ حیا فرماتے۔ آج حال یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں تم حیا کر رہے ہو، شرمیلے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ بھائی یہ چیزیں آپ کریں گے تو آپ انسان کس بات کے، پھر آپ جانوروں میں آپ کا شمار ہوگا، تہذیب و تمدن و ثقافت ہی اپنی کھو دیں گے، قرآن و حدیث کو ہی چھوڑ دیں گے، تو انسانی معاشرتی نظام کیسے صحیح ہو پائے گا؟ قرآن کریم میں ایک جگہ آیا کہ والذین هم لفروجہم حافظون، کہ وہ لوگ، وہ اہل ایمان جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ قد افلح المؤمنون سے شروع ہوتی ہیں آیتیں کہ کون کامیاب ہے؟ اہل ایمان سے۔ تو والذین هم لفروجہم حافظون، وہ حضرات جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دوسرے ایک جگہ آیا والحافظین فروجہم والحافظات، وہ اہل ایمان جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مرد ہوں یا عورت۔ اعد اللہ لہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لہم مغفرت تیار کر رکھی ہے، وہ اجر عظیم، اور بڑا اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو آپ دیکھیں ان باتوں سے اندازہ لگائیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو شخص مجھے دو جبڑوں کے درمیان اور دو رانوں کے درمیان جو چیز ہے، زبان اور شرمگاہ، ان چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بے حیائی کا خاتمہ ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم حیا کو عام کریں، حیا کو عمل میں لائیں۔ جب حیا کو عمل میں لائیں گے تو ہم بری چیزوں سے خود ہی کنارہ کش ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ظاہر ہے جب آپ بھلی چیز کو اپنائیں گے نہیں تو بری چیز کیا ہے آٹومیٹکلی آپ میں لاگو ہو جائے گی۔ جب آپ بھلی چیزوں کو اپنائیں گے تو بری چیزوں سے کیا ہے خود بخود دور رہیں گے۔ تو آپ حیا کو اپنائیں اور معاشرے کو خوشگوار بنائیں، اور قرآن و حدیث پر عمل کے ذریعے اپنے آپ کو عذاب کی وعیدات سے بچائیں۔ یہ ویلنٹائن ڈے کی بات رہی، جیسا کہ ہم پیچھے بتا چکے ہیں، کوئی بھی برا کام جائز نہیں، زنا کسی مذہب میں جائز نہیں۔ اب جو یہ ہے تہوار سا بنا دیا گیا، نوجوان بیٹے بیٹیاں اس میں ملوث ہو چکے ہیں، شیطان نے بھلا کر دیا ہے، زینت بخش دی ہے اس کو،
اور اس بے حیائی کو بظاہر جیسے چھپا سا لیا ہے اور تہوار کا نام دے دیا گیا ہے۔ تو یہ کبھی بھی جائز نہیں ہے کسی بھی مذہب کے لیے۔ اگر کسی مذہب کے لیے جائز ہوتا تو وہ اہل مذہب اپنی طرف اسے منسوخ کر لیتے کہ کہتے کہ ہمارا تہوار ہے یا ہم خصوصی طور پہ منائیں گے۔ اس میں ہر ایک ملوث، اور اس کی ابتدا و آغاز کس طرح ہوا وہ یہ ہے، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص ویلنٹائن نام کا تھا، اس کو کیا ہے ایک سے محبت ہو گئی، پھر اس کو کیا ہے قتل کر دیا گیا، کیونکہ وہ جس مذہب کا تھا اور وہ اس سے جس کو محبت ہوئی تھی اس میں نکاح جائز نہیں تھا، اس بنا پر ان کو قتل کر دیا گیا۔ جب قتل کر دیا گیا تو بعد کے لوگوں نے یہ محبت کو دیکھتے ہوئے ایک تہوار سا بنا ڈالا اور ان نوجوان طبقے کو کیا ہے بے حیائی کے لیے آمادہ کر دیا اس چیز پر۔ بہرحال یہ ایک برا کام ہے، اس سے سبھی کو بچنا چاہیے اور حیا کو اپنی باقی رکھنا چاہیے، برائی کے مائل ہونے سے بھی بچنا چاہیے۔ جب ہم برائیوں کا دروازہ بند کر دیں گے، برائیوں کا سدباب کر دیں گے تو برائیوں سے بچ جائیں گے۔ جب قریب پہنچیں گے تو بچنا نہایت مشکل ہوگا اور انسان پھر کیا ہے کر گزرتا ہے۔ انسان اس وقت نہیں سوچتا، پھر کیا ہے لذت ختم گناہ باقی۔ تھوڑی دیر کی برائی ہے، آدمی کر لے گا برا کام، لذت مل جائے گی بظاہر، مگر کیا ہے گناہ باقی رہ جائے گا۔ قرآن مقدس میں ایک جگہ ارشاد ہوا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کرنا تو بہت دور کی بات، قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ یہ برا راستہ ہے۔ برے راستے پہ آپ چلے گئے ہیں تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ بد نگاہی، بد نظری اور اعضاء کا غلط استعمال یہ سب بری چیزیں ہیں۔ یہ بھی بیان فرمایا گیا ہاتھوں کا زنا ہے، آنکھوں کا زنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔